تو آئی ریئلی وانٹڈ ٹو ٹاک اباؤٹ دیٹ. تو ملتے ہیں محمد احمد صاحب سے, ددو ہینڈسم سے. السلام علیکم, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام, کیسی ہو رابعہ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا بولوں, ددو ہینڈسم بولوں, ٹک ٹاکر دادا بولوں, کیا بولوں آپ کو؟ نہیں, تم بہت پہلے سے جانتی ہیں مجھے, میرے ہینڈسم ہونے سے پہلے سے. نہیں, آپ تو ہمیشہ سے ہینڈسم تھے. بہت زیادہ. تو جو تم باتیں کہہ رہی ہو اس سیریل کے بارے میں, وہ ساری باتیں بہت اپنی جگہ درست ہے, مگر چونکہ مجھے مرنے کی اتنی عادت ہو گئی تھی تو اس دفعہ ذرا مجھے لگا کہ مشکل ہوگا میرے لیے کوئی ایسا کام کرنا جس میں مر نہیں رہا, جس میں رو بھی نہیں رہا. تو تیسرے یہ تھا کہ جب یہ میرے پاس آیا تھا کیریکٹر تو میں نے منع کر دیا تھا. سچی بات یہ ہے, میں نے کہا میں نہیں کر سکتا. میں تو حیران ہوں. میں نے کہا نہیں, مجھے شاید نہیں ہوگا, کیونکہ بہت زیادہ بہت اپوزٹ ہے اس کیریکٹر سے جو میں پہلے کرتا رہا ہوں ہمیشہ. کرتا پاجامہ اور چشمہ اور کبھی کبھی تسبیح یا ٹوپی, اور آخر میں ان اللہ بن اللہ. سوری. ہاں, تو اب یہ تھا کہ یہ والا جب انہوں نے مجھے آفر کیا تو پہلے تھوڑا سا مجھے خوشی ہوئی, کیونکہ سائمہ نے مجھے فون کر کے کہا تھا کہ احمد صاحب میں نے لکھا ہے اور اس سے بڑا ڈفرینٹ ہے. اور آپ کے لیے لکھا ہے وہ, انہوں نے آپ کو سوچ کے لکھا ہوا تھا نا؟ میرا خیال ہے کہ انہوں نے آپ کو ذہن میں سوچ کے, رکھا ہوا انہوں نے تھا. اپنے انٹرویو میں ذکر کیا. تو کہنے لگے کہ نہیں میں چاہ رہی ہوں کہ آپ یہ کریں. میں نے کہا سائمہ تم کہہ رہی ہو تو میں یقیناً کر لوں گا, لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا. جب میں نے 2-4 سینس پڑھے تو بس 2-4 سینس پڑھنے کے بعد ہی میں نے کہا نہیں یہ میں نہیں کر سکتا, مجھ سے نہیں ہوگا. اس سے پہلے میں نے کبھی دانش نواز کے لیے کام بھی نہیں کیا تھا. میں نے دانش نواز سے کام دیکھا ہوا تھا, خاص طور پہ دوبارہ بہت اچھا اس نے, بہت ایک سٹل سا پلے تھا, لیکن مجھے اس کامیڈی کے سٹائل سے بڑا اختلاف تھا, کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ میں اچھل کود نہیں کر پاؤں گا, مجھ سے وہ ناچ گانے بھی نہیں ہوں گے, اور شاید میرے بس کا نہیں ہے. پھر خاص طور پہ جب انہوں نے مجھے کپڑوں کے بارے میں بتایا, میرا سوال بھی ہے اسے, لیکن آپ بتائیں. میں نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا, یہ میں کپڑے ایسے پہن ہی نہیں سکتا. لیکن انہوں نے, آپ کو پتہ ہے وہاں پہ جو وارڈروب ڈیزائن کرتی ہیں رباب, وہ بہت ہی پیاری خاتون ہے. پھر جب میں 2 دفعہ منع کر چکا تھا تو پھر وہ میرے پاس رباب, دانش وغیرہ آئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں آپ اتنا مت ڈریں. رباب نے کہا کہ میں ذمہ داری لے رہی ہوں آپ کی وارڈروب کی, اس کی آپ بالکل فکر نہیں کریں. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. دانش کی طرف دیکھا, دانش نے کہا میں آپ کو بالکل پریشان نہیں ہونے دوں گا احمد صاحب, اتنا ٹرسٹ کر لیں مجھ پہ. اب دانش کے ساتھ میں نے پہلے کام کیا ہوا نہیں تھا, میں نے کہا یہ سارے ڈائریکٹر ایک جیسے ہوتے ہیں, کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. تو بہرحال اس دن پھر میں انکار نہیں کر پایا, انہوں نے جھٹ سے سائن کرایا اور چلے گئے. پھنس گیا. اب جو پہلے دن کا سین ہوا تو بس اس پہ میں نے کہا یہ تو محمد احمد تم ان اللہ پڑھ لو اب, کیونکہ وہ پرپل کلر کی شرٹ تھی اور ایک ایسا ہیٹ تھا جس پہ پرپل سلک کی. اور وہ تو شوق پہلے ہی آپ کو, وہ پہلے دن کا تھا شرٹ, جبکہ ابھی انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ نہیں ہم آپ کو نہیں ایسے گاڈی کپڑے نہیں پہنائیں گے, آپ بالکل بے فکر ہو جائیں. پہلا ہی دن کا وہ پہلا ہی شاٹ جو تھا اس کے اندر میں نے وہ گوٹے والا ہیٹ لگایا ہوا اور وہ بہت ایک چمکیلا سا چشمہ بھی لگایا ہوا اور وہ پرپل شرٹ بھی پہنی ہوئی. اب اندر میں خود کو گالیاں دے رہا ہوں کہ سائن کرنے کی اتنی جلدی کیا تھی محمد احمد, کہ تم تو اگر یہ کپڑے یہاں آ کے تم دیکھتے تو یہیں سے واپس چلے جاتے اگر سائن نہ. لیکن چونکہ میں سائن کر چکا تھا, اب وہ کرتے ہوئے پہلے دن کا مجھے شوٹ یاد ہے کہ جب میں وہ پہلے دن کر رہا تھا, اس میں غالباً نگی ڈمپل جو آ چکی ہیں ان کے بارے میں کوئی بات تھی, اور اس کے اندر وہ موبائل اپنے سینے سے لگا کے مجھے بہت ہی کوئی ہیرو ٹائپ چیز کرنی تھی. میں بتا نہیں سکتا رابعہ کہ میری ٹانگیں اس طرح لرز رہی تھیں کہ تھیٹر میں لائیو جانے سے پہلے بھی نہیں لرزی, اور مجھے لگ رہا تھا کہ میں یہ نہیں کر پاؤں گا. یہ ابھی خود ہی ڈائریکٹر مجھ سے کہے گا کہ گھر جائیں احمد صاحب یہ آپ کے بس کا نہیں ہے. مگر دانش ایک کمال کا آدمی ہے اندر سے. میں یہ بھی ضرور بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اتنے عرصے میں مختلف ڈائریکٹرز کے ساتھ کام کر کے مجھے جو اندازہ ہوا تو وہ بہت زیادہ اچھے ایکسپیرینسز نہیں ہیں. بہت چند ایک ڈائریکٹرز ہوتے ہیں جن کے ساتھ میں کمفرٹیبل ہوتا ہوں, یا یوں کہہ لو کہ مجھے رونے کی اتنی عادت ہو گئی ہے. ڈائریکٹر کو بھی پتہ ہے اس کو بلائیں گے یہاں بٹھائیں گے, یہ روئے گا یا مر جائے گا آرام سے, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, زیادہ کچھ کرنا نہیں پڑے گا, وہ آٹو پائلٹ پہ چل رہے ہیں. آٹو پائلٹ, بالکل صحیح بات ہے. اب دانش کے ساتھ چونکہ میرا یہ کام پہلا تھا اور دانش کے ساتھ میری بہت زیادہ بات چیت بھی نہیں تھی, وہ بھی اپنی جگہ بڑا ریزرو رہتا تھا, شاید رسپیکٹ کی وجہ سے وہ مجھ سے ڈائریکٹلی کبھی انٹریکشن نہیں ہوتی تھی, اور مجھے لگتا تھا یہ تو بہت ہی کوئی ایٹیٹیوڈ سے بھرا بندہ ہے یار, اس سے میں یہ کیسے کہوں گا کہ یہ ایسے کپڑے مجھ سے نہیں پہنے جا رہے, میں نہیں کہہ پاؤں گا. اور اندر میں سوچ رہا اچھا میں آج آ گیا ہوں, گھر جا کے فون کروں گا کہ مجھ سے نہیں ہوگا, آگے گھر جا کے انکار کر دوں گا آج میں. مگر
somehow پھر رمشا اور ارجمند, اوکے, ایک نے میرا یہ بازو پکڑا ہوا تھا, ایک نے میرا کہ نہیں احمد آپ یہ کر رہے ہیں اور آپ یہ ٹھیک کر رہے ہیں, جبکہ باخدا حرام ہو جو کسی ایک کی بات پہ مجھے یقین آیا ہو, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میرے خیال میں کوئی 5-10 دن کی شوٹ گزرنے کے بعد دانش نے مجھ سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے ددو آپ بہت اچھا کر رہے ہیں. میں نے کہا ہیز بینگ سرکاسٹک, چھوڑو اس کو یار. میں کسی کی بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھا. پھر ایک دن وہ سین آیا جو شو اسٹاپنگ, مجھے شو اسٹاپر سے فیلنگ آ رہی ہے. وہ سین کرنے سے پہلے مجھے یاد ہے کہ میں کمرے میں گیا ہوں, آئی couldn't stop myself, I collapsed, almost sat on the bed and started crying. I said, I can't do it. کہ مجھے وہ ہیٹ بھی پہنایا ہوا ہے, اس طرح کا چشمہ بھی آپ نے لگایا ہوا ہے, بھڑکی سی قمیض بھی آپ نے مجھے پہنا دی ہے, اور میں جو سارے لوگ میرے سامنے جو کھڑے ہیں, ارجمند کھڑی ہیں, عدنان جعفر کھڑے ہیں, یہ تو بہت سوبر سے لوگ ہیں, اور میں بیچ میں ایک چھچورا سا چلا جا رہا ہوں ایسے کپڑے پہن کے, مجھ سے تو یہ نہیں ہوگا. اینڈ لٹرلی لائک آئی واز کہ میں جیسے بے ہوش ہونے والا ہوں, اور رمشاد نے پھر مجھ کو باقاعدہ یوں پکڑا, کہنے لگی نہیں آپ بالکل نہیں گھبرائیں, اگر مجھے لگا کہ آپ چھچورے لگ رہے ہیں یا آپ ایسے لگ رہے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں گی, پھر آپ مت کیجیے گا. اسی طرح ارجمند اور رمشا اور دانش اتنا بدماش ہے کہ وہ مجھ سے بولے ہی نہیں, بات ہی نہیں کیا, نہ بات ہی سامنے ہی نہیں آؤں, نہیں, کچھ سٹارٹ کریں تو مجھے سنبھالنا پڑا, انہوں نے کہا میں چھپ جاؤں, جو بھی یہ ڈیل کریں خود. دوسرے کمرے میں مانیٹر بیٹھا. وہ سین بہرحال ہو گیا. اس کے بعد دانش نے کہا کہ دانش آیا, کہنے لگا کہ ددو ہینسم, لوگ آپ کو اس کیریکٹر کی وجہ سے یاد رکھیں گے اب, ٹھیک ہے. مجھے تب بھی یقین نہیں تھا کہ یہ ہوا, مگر جب وہ سین آن ایئر گیا ہے اس کے بعد سے جو میرے پاس میسیجز آئے, یا جو لائک اٹس آلموسٹ آل اوور دا ورلڈ, لائک ہر جگہ سے میسیجز آ رہے ہیں کہ وہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے کہ میں یہ کروں گا, یا یہ کہ میں وہ ٹک ٹاک بناتے ہوئے ناچ بھی سکتا ہوں, لپ سنکنگ بھی کر سکتا ہوں. اس کا تو مجھے خود اب بھی یقین نہیں آتا, مگر اب میں اتنا کمفرٹیبل ہو گیا ہوں کہ آرام سے جب بھی سین کرنے لگتا ہوں تو اسی طرح چلنا شروع کر دیتا ہوں جیسے. اور مجھے ڈر یہ تھا کیونکہ میں بیک وقت 3 سیریلز کر رہا تھا, تو 2 میں تو وہی رونے دھونے والے ہیں سارے. مجھے ڈر لگتا تھا کہ وہ روتے دھوتے میں کبھی ددو ہینسم گھس گیا تو کیا ہوگا. ان سے ڈائریکٹر سے کہتا تھا پلیز آپ دیکھتے رہیے گا, اگر میں یوں کر کے چلنا شروع ہو جاؤں تو وہیں روک دیجیے گا, ورنہ یہ کہ آپ کس ڈرامے کے اندر گڑبڑ ہو جائے گا. دکھی گانا گانا شروع کر دوں تو وہ بھی. So it's a very different and a beautiful experience I'm really going through. With the director, with the team, everyone there is like, you know, I don't know, somehow جیسے میں سین کرنے جاتا ہوں, I see the team, I see their faces, they're all smiling, which gives me a really high کہ ہاں یار, if people are loving it and people enjoying it, then why not. تو اب آپ کمفرٹیبل ہیں؟ اب آئی ایم کمفرٹیبل. اب مسئلہ نہیں ہو رہا نا؟ اب مسئلہ اب تو کوئی پینک اٹیکس نہیں, اب نہیں ہو رہے. اس وقت ہوتے تھے اور بہت برے ہوتے تھے. ابھی کوئی مشکل سین رہتے ہیں یا اب ہو چکے ہیں سارے؟ میرا خیال ہے کہ میرے ہو چکے, کیونکہ آئی واز لائک وہ جو رومانٹک سینز میرے واٹ ایور نکی ڈمپل کے ساتھ